سب سے خطرناک ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے، یا وہ بازاوری عورت بن جائے. میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی. کین یو امیجن پاکستان کے اندر اتنی بڑی گیدرنگ میں ایک بندہ کھڑے ہو کے جہاں پر اتنی خواتین ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان میرڈ ہو تو تم بازارو ہو. کیونکہ انڈیا میں عورتوں کو دیوی مانا جاتا ہے، دیوی کی پوجا کرتے ہیں. کیا اس کا کنیکشن اگر ہم ریلیٹ کریں تو اس سچویشن کے ساتھ بنتا ہے؟ میرے جواب میں انہوں نے جواب دیا نا، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے وہ لڑکی کہ جو ان میرڈ ہے وہ اور شادی نہیں کرتی وہ بازاری ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے رویے کے اوپر بھی بات چیت ہو رہی ہے. ناظرین، اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. صاحب پھر آج پورے منہ سے صاحب نکل گیا. آپ نے منع بھی مجھے کیا تھا کہ صاحب نہیں بولنا. تو بیان کے بعد سے ذاکر کا پاکستان میں وروध تیز ہو گیا ہے. اس کے اوپر سوشل میڈیا پر ایک ری ایکشن ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے اسٹیج سے اترنے پر سوشل میڈیا میں مجھ پر تنقید ہوئی، جس پر مجھے شدید تعجب ہوا. پبلک پراپرٹی میں نے تمہیں نام دیا اور لوگ سن رہے ہیں کھڑے ہو کے. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں نہ آتے تو پاکستانی بلا وجہ ان کو انڈیا کو بلیم کرتے رہتے کہ پتہ نہیں جی اس نے کون سا ایسا جو ہے وہ جرم کر دیا. ایسے انسان سے لوگ بھاگتے ہیں یہاں پر، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی کہ اس انسان کے اندر بھائی کامن سینس ہے بھی کہ نہیں. اس سے پہلے انڈیا نیوی اور انڈین ایئر فورس میں اچھی تعداد میں خواتین موجود ہیں. بکاؤ مال ہے، مطلب وہ تو پبلک پراپرٹی. انہوں نے کہا بڑے فخر سے کہا کہ میں اس کو پبلک پراپرٹی کا نام دیتا ہوں اس عورت کو. مطلب کہ اس بات پر اگر کوئی اور یہ بولے گا تو آپ منہ توڑ دیں گے اس کا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. اسلامک اپدیشک اور بھگوڑا ذاکر نائک پاکستان کی راجکیہ یاترا پر ہیں. یاترا کا مقصد ذاکر نائک کے ذریعے بھارت پر نشانہ سادھنا تھا، لیکن ہو اس سے الٹ رہا ہے. اب ذاکر سے اسلامک دیش پاکستان کے لوگ خوش نہیں دکھائی دے رہے. اس نے پاکستان میں کئی بیان ایسے دے دیے ہیں جسے لے کر لوگوں کا نظریہ اس کے پرتی بدل چکا ہے. سوشل میڈیا پر اس کارن وہ ٹرول ہو رہا ہے. پاکستان کے لوگ اب انہیں واپس بھیجنے کی مانگ کر رہے ہیں. حال ہی میں انہوں نے شادی نہ کرنے والی مہیلاؤں کو لے کر آپتی جنک بیان دیا، جس کے بعد ذاکر نائک پاکستان کے سوشل میڈیا پر ٹرول ہو گیا. کئی پاکستانی یوزرز نے لکھا ذاکر نائک کو ڈیپورٹ کرو. کئی لوگوں نے سوال کیا کہ آخر ذاکر نائک کو کہاں بھیجا جائے. وہیں کئی بھارتی یوزرز نے جواب میں کہا کہ ذاکر نائک کو پاکستان میں ہی رکھنا چاہیے. ذاکر نائک ملیشیا میں رہتا ہے. پچھلے سپتاہ اس نے لگ بھگ 1 مہینے لمبی یاترا شروع کی تھی اور اب وہ عجیب و غریب بیان دے کر انٹرنیٹ پر ٹرول ہو رہا ہے. ذاکر نائک نے ایک اور، وہ ویسے تو کہتے ہیں پنجابی میں کہ چولی مار دی ہے، لیکن ہم وہ نہیں بولیں گے ان کے لیے. لیکن جو انہوں نے کہا ہے نا وہ چولی سے کہیں بہت آگے کی چیز ہے. انہوں نے کیا بات کی، بڑی سیریس بات ہے. شوشا ہے جو شرلی انہوں نے چھوڑی، جو شرلی نہیں. سر میں اس کو اس طریقے سے کنڈیم کروں گی. ایک بچی نے ان سے اور سوال کر دیا ہے، اور اس سوال میں اس بچی نے کھڑی تھی نا، اس کے اوپر بھی جھڑک دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو، اور کہا کہ ایک سوال کرو. اس کا پہلا سوال یہ تھا، یہ بتائیے کہ اسلام میں مرد کو جو ہے وہ ایک شادی پہ کیوں نہیں روکا گیا، ایک شادی کی اجازت کیوں نہیں ہے، 4 کی کیوں ہے. اور پھر دوسرا اس کا سوال ساتھی یہ تھا، میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جو خاتون ہے، لڑکی ہے، لیڈی ہے، مہیلا ہے، اس کو انفیریئر دکھایا گیا ہے. یعنی یہ کہ اس کو جو ہے وہ جو اس کا درجہ ہے، رول جو ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی بہت ہی کمتر درجے پہ اس کو رکھا گیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ ایک سوال کرو. کون سا سوال کرنا ہے؟ اس میں سے ایک لوں گا. کیوں بھائی؟ آپ کی ٹرین جا رہی ہے، آپ کی ٹرین چھوٹی جا رہی ہے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ اسی کے لیے تو آئے ہیں، آپ اس کا جواب دیجئے. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جیسے سوال ہیں، دونوں کا جواب دے دیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو انہوں نے جواب دیا نا، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے وہ لڑکی کہ جو ان میرڈ ہے وہ اور شادی نہیں کرتی وہ بازاری ہے، وہ بازارو عورت ہے. تو کہتے ہیں کہ بازارو عورت ہے، لیکن میں نے اس کو پبلک پراپرٹی کا نام دے دیا. کین یو امیجن پاکستان کے اندر اتنی بڑی گیدرنگ میں ایک بندہ کھڑے ہو کے جہاں پر اتنی خواتین ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان میرڈ ہو تو تم بازارو ہو. پبلک پراپرٹی میں نے تمہیں نام دیا اور لوگ سن رہے ہیں کھڑے ہو کے. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب کہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ سر آپ ڈاکٹر صاحب الفاظ واپس لیں. آپ یہ کیا بات کریں؟ میں آپ کو سنوا دیتی ہوں، آپ کو یقین نہیں آ رہا. یہ دیکھیے آپ کا نام اور آپ کا پیشہ. I'm a student of metric. My name is Hamna Habib. تو ہمارا یہ سوال تھا کہ مین کو اسلام میں ون میرج کا رائٹ کیوں نہیں الاؤ،
اور وومن کو انفیریئر کیوں کہا گیا ہے جس طرح قرآن میں؟ میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ آستے سے پوچھیں گے. مین کو اسلام میں ایک میرج کا کیوں نہیں ملا، اور وومن کو انفیریئر جس طرح گواہی میں ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہیں تو وہ ایسا کیوں؟ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرنا چاہیے، اور اگر یو ایس اے میں ہر مرد نے ایک عورت سے شادی کی پھر نہیں کرتا ہے تو 42 لاکھ خواتین کو شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے. تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ دو آپشن ہے. چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے، یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ، میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی، لوگ اعتراض دیتے، میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے. ذاکر نائک نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی ان میرڈ لڑکیاں ہیں نا، اور جو شادی نہیں کر رہی ہیں، جن کی شادی نہیں ہوتی تو وہ بازارو بن جاتی ہیں، بکاؤ مال ہے، مطلب وہ تو پبلک پراپرٹی. انہوں نے کہا بڑے فخر سے کہا کہ میں اس کو پبلک پراپرٹی کا نام دیتا ہوں اس عورت کو. مطلب کہ اس بات پر اگر کوئی اور یہ بولے گا تو آپ منہ توڑ دیں گے اس کا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. لیکن ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ ذاکر نائک خود تو یہ والے الفاظ جو استعمال کریں لڑکی کے لیے وہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں جو میں نے ابھی یہ کہا کہ بکواس یا منہ توڑنا، جو انہوں نے لڑکی کو کہہ دیا، ان میرڈ لڑکی کو. کہ جہاں تک ڈاکٹر نائک صاحب کا تعلق ہے تو وہ ان کی جو بھی سکسیس ہے انہوں نے اس کو خود ہی ایکسپوز کر دیا پاکستان میں آ کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پاکستان میں نہ آتے تو پاکستانی بلا وجہ ان کو انڈیا کو بلیم کرتے رہتے کہ پتہ نہیں جی اس نے کون سا ایسا جو ہے وہ جرم کر دیا کہ اس کو بلیک نکال دیا. تو وہ آ کے تو انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اس میں بہت بڑے بڑے فیکٹ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے، جن میں ایک یہ ہے کہ ان کی جو وہاں سے بلیک لسٹ ہوئے ہیں یا نکالا گیا ہے اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے. وہاں لاکھوں کی تعداد میں مولوی جو ہے وہ پھرتے ہیں دن دناتے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، کسی نے کسی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. یہ سارا کارنامہ جو ہے ان کا، یہ ان کی جو فائنینشل معاملات ہیں اور ان کی جو اسٹیٹ کے اندر جو ان کی جو پالیسیز ہیں اور جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کے، تو یہ اس طریقے سے ان کے جتنے کنٹراڈکشن تھے اور جس طریقے سے وہ زندگی کے چھوٹی چھوٹی بحث ہیں جو پاکستان جیسے ملک میں 60s اور 70s میں اوپن ہو کے اس پہ ڈیبیٹ ہو کے کلوز ہو چکی ہیں. یہ ساری بحثیں مثلا اسلام اور سائنس کے درمیان کیا تصادم ہے، کیا کمپرومائز ہے، کیا ہارمونی ہے، یہ چیزیں تو 60s اور 70s کی بحثیں ہیں جو لوگ کر کے اس کو کنکلوڈ کر کے تو اپنے راستے لے چکے ہیں.